سرخ رنگ کی جیپ خاصی تیز رفتاری سے ساحلی ریت پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ پر مارسیلا تھی اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل ایکریمی میک اپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ کے آخر میں فرش پر سیاہ رنگ کا ایک بیگ رکھا ہوا تھا۔ یہ 0 پوائنٹ کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے مارسیلا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بالکل ویران ساحلی علاقہ ہے، وہاں سائنسی فضلہ پھینکا جاتا ہے، اس لیے ادھر کا کوئی رخ نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فضلے کی وجہ سے یہ سارا علاقہ زہریلا ہو چکا ہے، اس لیے مجرم اس جگہ کو فضلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مارسیلا نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جیپ مسلسل دوڑتی رہی اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ میڈم، آگے آپ کو پیدل جانا ہوگا کیونکہ آگے فضلے کا علاقہ ہے، اور جیپ اگر وہاں گئی تو اس کے ٹائروں سے فضلہ چمٹ کر دارالحکومت پہنچ جائے گا اور یہ خطرناک ہوگا، ڈرائیور نے مارسیلا سے کہا۔ اوکے، تم اب واپس جا سکتے ہو، مارسیلا نے کہا اور وہ جیپ سے نیچے اتر آئی۔ عقبی دروازے سے کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آیا۔ اس نے وہ تھیلا اٹھایا ہوا تھا جو عقبی سیٹ کے پیچھے موجود تھا، اور ڈرائیور نے جیپ موڑی اور واپس چلا گیا۔ اب ہمیں یہاں گھاٹ کا انتظار کرنا ہوگا یا آگے جانا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہاں تو گھاٹ نہیں ہے، گھاٹ آگے ہے، اور موٹر بوٹ گھاٹ پر ہی ساحل کے قریب آ سکتی ہے، یہاں نہیں، یہاں تو وہ ریت میں پھنس جائے گی، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنسے کیوں ہو؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ مارسیلا نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، میں اس بات پر ہنسا ہوں کہ میری آدھی زندگی سمندر میں گزری ہے اور تم مجھے ایسی ابتدائی بات بتا رہی ہو جو شاید عام آدمی کو بھی معلوم ہو۔ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ میرا خیال تھا کہ گھاٹ بھی ہماری طرح جیپ پر آئے گا اور موٹر بوٹ علیحدہ آئے گی، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ دونوں اب پیدل ہی آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اب واقعی وہاں بڑے بڑے کنٹینر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں سے سائنسی فضلہ نکل کر بکھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں فضلے سے بچتے بچاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اچانک مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ نہیں، کیوں؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ کیوں کا جواب تو تم نے بتانا ہے، تم صحت مند ہو، وجیح اور خوبصورت نوجوان ہو، اس وقت تو تم میک اپ میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا اصل چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا جس سرکاری ایجنسی سے تعلق ہے اس میں شادی کرنا ممنوع ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن بہرحال دوستی تو ہوتی رہتی ہوگی، مارسیلا نے ہنستے ہوئے ایک خاص لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم مشرقی لوگ مغرب کی طرح دوستیاں نہیں کرتے، ہماری اپنی روایات بھی ہیں اور ہمارے دین نے بھی ان دوستیوں سے منع کیا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کرتے ہو؟ کس طرح زندگی گزارتے ہو؟ مارسیلا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی مرد عورتوں سے دوستی کے بغیر زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، اس لیے تم اس معاملے میں مزید غور نہ کرو۔ جس معاشرے میں تم رہ رہی ہو وہ ہمارے معاشرے سے یکسر مختلف ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ فضلے کے اندر حرکت ہو رہی ہے، جیسے یہ زندہ ہو گیا ہو، اچانک مارسیلا نے چیختے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ حرکت ہو رہی ہے؟ کہاں؟ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نظریں ساحل پر فضلے کے ایک بڑے ڈھیر پر پڑے ہوئے کنٹینر پر جم گئیں جس میں سے سائنسی فضلہ باہر نکل کر بکھرا ہوا تھا۔ چونکہ فضلہ پھینکتے ہوئے کنٹینر کو کھول دیا جاتا تھا تاکہ فضلہ اڑ کر پھیل کر اور ریت کے ساتھ مل کر ختم ہو جائے، اس لیے یہ کنٹینر بھی کھلا ہوا تھا اور فضلے میں واقعی آہستہ آہستہ حرکت ہو رہی تھی۔ او یہ کیا چیز ہے؟ کوئی زندہ چیز ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑا۔ ارے اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ انتہائی زہریلے مادے میں لتھڑا ہوا ہے، مارسیلا نے چیخ کر کہا، لیکن کیپٹن شکیل رکا نہیں اور آگے دوڑتا چلا گیا۔ مارسیلا بھی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل اس کنٹینر کے قریب پہنچ گیا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ پلاسٹک ٹائپ کا کافی بڑا سا تھیلا تھا جو فضلے کے ڈھیر میں دبا ہوا تھا اور اس میں حرکت ہو رہی تھی۔
او یہ تو کوئی جاندار ہے اور تھیلے میں بند ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ مت ہاتھ لگاؤ، یہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، مارسیلا نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے کسی انسان کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ او اس میں تو کوئی زندہ انسان ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اسے اپنے ہاتھ پر اچھی طرح لپیٹا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے حرکت کرتے ہوئے تھیلے کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ اسے گھسیٹ کر سائنسی فضلے کے اس ڈھیر سے کچھ دور خالی جگہ پر لے آیا۔ اب حرکت بھی تیز ہو گئی تھی اور کراہنے کی آوازیں بھی تیز ہو گئی تھیں، اور کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ جس جگہ سے کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھیں وہاں تھیلے میں سوراخ کر کے پتلی پتلی نلکیاں اوپر کو کافی اونچائی تک نکلی ہوئی تھیں۔ تھیلے کی سائڈ پر زپ تھی۔ کیپٹن شکیل نے زپ کھولنا شروع کر دی اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ اندر واقعی ایک انسان موجود تھا، اور وہ تھا بھی ایشیائی۔ او یہ تو کوئی ایشیائی ہے، ساتھ کھڑی ہوئی مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے جلدی سے آدمی کا بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑا جس میں رومال نہیں تھا۔ رومال والے ہاتھ سے اس نے وہ تھیلا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے تھیلے سے نکال لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آدمی مسلسل کرا رہا تھا۔ اس کی ناک میں دو گول گول سفید ٹکیاں لگی ہوئی تھیں۔ کیپٹن شکیل نے ناک کو دبا کر ٹکیوں کو باہر نکالا۔ وہ واقعی چھوٹی چھوٹی کسی دوا کی ٹکیاں تھیں۔ کیپٹن شکیل نے ہاتھ پر لپٹا ہوا رومال کھول کر فضلے پر پھینک دیا اور آگے بڑھ کر اس نے اس آدمی کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ میں مجرم سے تعاون نہیں کر سکتا۔ اس آدمی کے منہ سے پاک ایشیائی زبان کے الفاظ نکلے تو کیپٹن شکیل بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کس زبان میں بات کر رہا ہے؟ مارسیلا نے حیران ہو کر کہا۔ یہ پاک ایشیائی زبان میں بول رہا ہے۔ او اب میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، یہ ڈاکٹر قاضی ہے جس کی واپسی کے لیے ہم کرامونا جا رہے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا بے اختیار اچھل پڑی۔ ڈاکٹر قاضی اور یہاں اس حالت میں؟ کیا مطلب؟ مارسیلا نے کہا۔ اسے پانی پلانا پڑے گا پھر یہ ہوش میں آئے گا۔ وہ گھاٹ کہاں رہ گیا؟ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی دور آگے قدرتی گھاٹ ہے، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل نے جھک کر اس آدمی کو جو ابھی تک نیم غشی کی حالت میں تھا اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ آدمی مسلسل کرا رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا، لیکن وہ پوری طرح ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھاٹ پر پہنچ گئے اور کیپٹن شکیل نے اسے زمین پر لٹا دیا۔ گھاٹ آ رہا ہے، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ سمندر میں ایک تیز رفتار موٹر بوٹ تیزی سے پانی پر چلتی ہوئی اس گھاٹ کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر قاضی ہے؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ مارسیلا نے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور مارسیلا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد موٹر بوٹ گھاٹ سے آ لگی۔ موٹر بوٹ میں گارڈ اکیلا تھا۔ اس نے بوٹ کو ایک پتھر سے باندھا اور پھر تیزی سے ساحل پر آ گیا۔ یہ کون ہے؟ گارڈ نے حیرت سے زمین پر پڑے ہوئے ایشیائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل کرا رہا تھا۔ بوٹ میں پانی تو ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں کیوں؟ گارڈ نے چونک کر پوچھا۔ ایک بوتل لا دو۔ یہ ایشیائی فضلے کے ڈھیر میں ایک تھیلے میں بند تھا۔ اس کے جسم میں حرکت دیکھ کر ہم نے اسے تھیلے سے نکالا ہے، اور یہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پاک ایشیائی زبان میں بڑبڑایا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ ڈاکٹر قاضی ہے جس کی واپسی کے لیے ہم کرامونا جا رہے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او ویری اسٹرینج، میں لے آتا ہوں پانی، گارڈ نے کہا اور تیزی سے واپس بوٹ پر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ کیپٹن شکیل نے اس سے پانی کی بوتل لی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے بوتل کو زمین پر پڑے ہوئے ایشیائی کے منہ سے لگا دیا۔ اس آدمی نے غٹا غٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ جب آدھی بوتل اس کے حلق میں اتر گئی تو کیپٹن شکیل نے بوتل ہٹائی اور باقی پانی اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ دوسرے لمحے اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کون لوگ ہو تم؟ اس آدمی نے اس بار اس زبان میں بات کی تھی جس میں گارڈ اور مارسیلا بات کر رہے تھے۔ تمہارا نام ڈاکٹر قاضی ہے اور تم پاک ایشیائی سائنسدان ہو، کیپٹن شکیل نے پاک ایشیائی زبان میں کہا تو وہ آدمی بے اختیار چونک کر کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا۔
تم یہ کون سی زبان بول رہے ہو؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھ کر کھڑے ہونے میں مدد دی۔ میں پاک ایشیائی ہوں، میرا نام کیپٹن شکیل ہے، میں اس وقت میک اپ میں ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں، ہم تمہیں رہا کروانے کے لیے کرامونا جزیرے پر جہاں لیبارٹری ہے جانے ہی والے تھے کہ ہم نے تمہیں ایک تھیلے میں بند فضلے کے ڈھیر میں حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر تمہیں اس تھیلے سے باہر نکال لیا گیا۔ تمہارے اطمینان کے لیے میں حوالے کے طور پر تمہیں بتا دوں کہ پاک ایشیائی وزارت سائنس کی ڈپٹی سیکرٹری مسز نجمہ اظہار سے تمہاری دوستی تھی اور وہ تمہیں اپنے ساتھ اسکائی کالونی کی ایک کوٹھی میں لے گئی۔ وہاں ڈاکٹر عاشق اور ڈاکٹر رابرٹ موجود تھے، انہوں نے تمہیں بے ہوش کر دیا اور پھر تمہیں پاک ایشیا سے ایک مال بردار کنٹینر کے ذریعے کاٹلی سمگل کر دیا گیا اور تم کاراکاز نامی مجرم تنظیم کے برانک سیکشن کے ہاتھ لگ گئے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ، تم درست بات کر رہے ہو، میرا نام واقعی ڈاکٹر قاضی ہے، لیکن کیا تمہارا تعلق پاک ایشیا حکومت سے ہے؟ ڈاکٹر قاضی نے کہا۔ ہاں، میں پاک ایشیا حکومت کی ایک ایجنسی سے متعلق ہوں۔ تم یہاں فضلے کے ڈھیر میں کیسے پہنچ گئے اور وہ اے پی ایس کا فارمولا کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا ہم کسی آرام دہ جگہ پر نہیں جا سکتے؟ میرا ذہن چکرا رہا ہے، میں نہانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر قاضی نے کہا۔ گارڈ، تم یہاں سے کیسے واپس جاتے؟ کیپٹن شکیل نے گارڈ سے پوچھا۔ تمہاری روانگی کے بعد میں نے ٹرانسمیٹر پر جیپ کال کرنی تھی اور پھر اس پر جانا تھا۔ میں پہلے اس لیے اسے کال نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ گارڈ نے جواب دیا۔ میں ڈاکٹر قاضی سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں، فی الحال روانگی تو ممکن نہیں رہی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جیپ منگوا لیتا ہوں، میرا آدمی ابھی اس بوٹ کو لے جائے گا، پھر جب تم کہو گے تو دوبارہ بندوبست کر لیں گے، گارڈ نے کہا اور جیپ سے ایک چھوٹا سا موبائل کارڈلیس فون پیس اس نے نکالا اور پھر اسے آن کر کے اس نے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، گھاٹ بول رہا ہوں، گارڈ نے کہا اور پھر اس نے فضلے والے گھاٹ پر فوراً جیپ لے آنے کی ہدایت دینا شروع کر دی۔ ہدایات دینے کے بعد اس نے فون پیس آف کیا اور واپس جیب میں ڈال لیا۔ ڈاکٹر قاضی، کیا اے پی ایس فارمولا بھی تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ وہاں لیبارٹری میں ہے، میں نے اسے بینک لاکر میں رکھوایا تھا، مجھے اغوا کر لیا گیا، پھر برانک نے مجھے بتایا کہ فارمولا اس کے آدمیوں نے پہلے ہی بینک لاکر سے نکلوا لیا تھا۔ وہ مجھ سے تعاون کرنے کا کہہ رہے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں کسی بھی طرح مجرموں کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار نہیں تھا، ڈاکٹر قاضی نے جواب دیا۔ گارڈ، کیا تمہارا آدمی یہاں رک سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں وہاں جانا پڑے کیونکہ فارمولا بھی تو بہرحال واپس حاصل کرنا ہے، کیپٹن شکیل نے گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس گھاٹ کو کاراکاز والے استعمال کرتے رہتے ہیں، جب ضرورت ہوگی موٹر بوٹ دوبارہ بھی تو منگوائی جا سکتی ہے، گارڈ نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دور سے ایک جیپ آتی ہوئی دکھائی دی اور پھر وہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک نوجوان نیچے اتر کر گارڈ کو سلام کرنے لگا۔ جونی، تم نے یہ موٹر بوٹ لے جا کر 3rd شیڈ کے انچارج کے حوالے کر دو، ہم جیپ لے کر جا رہے ہیں، گارڈ نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، نوجوان نے جواب دیا اور پھر تیزی سے موٹر بوٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوٹ کو لے کر چلا گیا، وہ لوگ جیپ میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ گارڈ نے سنبھال لی، مارسیلا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی، کیپٹن شکیل، قاضی، عقبی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک کوٹھی میں پہنچ گئے۔ میں پہلے غسل کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر قاضی نے کہا، تو کیپٹن نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں آیا۔ باتھ روم بھی ہے اور ساتھ ہی ڈریسنگ روم بھی۔ آپ کا قد چونکہ مجھ سے ملتا جلتا ہے اس لیے یہاں آپ کے ناپ کے سوٹ ہیں، آپ غسل بھی کر لیں اور لباس بھی تبدیل کر لیں، کیپٹن شکیل نے کہا اور ڈاکٹر قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور باتھ روم میں چلا گیا، جبکہ کیپٹن شکیل، مارسیلا اور گارڈ اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ڈاکٹر قاضی اس لیبارٹری سے اس انداز میں زندہ سلامت واپس پہنچ گیا، مارسیلا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر قاضی کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت وہاں سے نکالا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ زندہ سلامت پہنچ جائے۔ اس کی ناک میں دوا کی 2 گولیاں بھی موجود تھیں جو شاید فضلے کے زہریلے اثرات کو ساتھ ساتھ زائل کر رہی تھیں۔
اور پھر اس تھیلے کے اوپر ایسے سوراخ تھے جن میں 2 نالیاں موجود تھیں تاکہ ان نالیوں کے سرے سے فضلے سے اوپر ڈاکٹر قاضی تک تازہ ہوا پہنچتی رہے۔ پھر یہ تھیلا کسی ایسی چیز کا بنا ہوا تھا جس پر فضلے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر ہم اتفاقاً نہ پہنچتے تو بہرحال ڈاکٹر قاضی کو ہوش تو آ جاتا اور پھر وہ خود تھیلے سے نکل کر شہر پہنچ جاتے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور گارٹ اور مارسیلا دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ لیکن ایسا کس نے کیا ہوگا اور اس انداز میں ڈاکٹر قاضی کو نکالنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ اگر ڈاکٹر قاضی کو باہر بھیجنا چاہتے تھے تو وہ دوسرے طریقے سے بھی تو بھیج سکتے تھے، مارسیلا نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کام لیبارٹری کے کسی ایسے آدمی نے کیا ہے جو ڈاکٹر قاضی سے کسی وجہ سے ہمدردی رکھتا تھا اور وہ کاراکاس کو اس بات کی خبر نہیں ہونا دینا چاہتا ہوگا۔ بہرحال جب ڈاکٹر قاضی واپس آئیں گے تو پھر ساری بات سامنے آ جائے گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں ہاٹ کافی کے برتن موجود تھے۔ اس نے برتن درمیانی میز پر رکھے اور واپس چلا گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر قاضی باہر آ گئے۔ انہوں نے گاؤن پہنا ہوا تھا جو ان کے جسم پر قدرے کھلا تھا، لیکن بہرحال ٹھیک تھا۔ البتہ اب ڈاکٹر قاضی کا چہرہ پہلے کی نسبت حشاش بشاش تھا۔ بے حد شکریہ، اب میں پوری طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہا ہوں، ڈاکٹر قاضی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مارسیلا نے کافی کی پیالی ڈاکٹر قاضی کے سامنے رکھ دی، جبکہ دوسری پیالیاں اس نے کیپٹن شکیل اور گارڈ کے سامنے رکھ دیں، اور ایک پیالی اپنے سامنے رکھ کر وہ ڈاکٹر قاضی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر قاضی، اب آپ پلیز تفصیل سے سب کچھ بیان کر دیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر قاضی نے کافی سپ کرنے کے ساتھ اسکائی کالونی کی کوٹھی میں بے ہوش ہونے سے لے کر ہوش میں آنے، برانک اور اس کے ساتھی سے ہونے والی گفتگو، اور پھر اس جزیرے سے فرار ہونے اور موٹر کا فیول ختم ہونے، پھر ایک جزیرے پر پہنچنے، بے ہوش ہونے اور ہوش میں آنے، رچرڈ سے ملاقات کی پوری تفصیل بتا دی۔ ڈاکٹر رچرڈ یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو رہا ہے۔ ایک طویل عرصے تک ہاسٹل کے ایک ہی کمرے میں ہم اکٹھے رہے ہیں۔ وہ میرا بہترین اور گہرا دوست تھا۔ اس نے پہلے تو مجھے تعاون کرنے کا کہا، لیکن میرے انکار پر اس نے کہا کہ وہ ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ کاٹلی کے دارالحکومت اس طرح پہنچ جاؤں کہ یہاں کسی کو علم نہ ہو، اور وہ تنظیم والوں کو کہہ دے گا کہ خون تبدیل کرنے کے دوران میں ہلاک ہو گیا ہوں، کیونکہ اس کے بقول لیبارٹری سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے لازماً تنظیم کی طرف سے کہا جائے گا کہ میری لاش کو برقی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح میری بات چھپی رہے گی، اور چونکہ تنظیم کے لحاظ سے میں مر چکا ہوں تو ظاہر ہے وہ میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ میں نے اس سے فارمولے کا کہا تھا، لیکن اس نے اسے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا تو میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو آپ لوگ میرے سامنے کھڑے تھے، ڈاکٹر قاضی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ رچرڈ نے واقعی آپ سے دوستی نبھائی ہے ڈاکٹر قاضی۔ زہریلا فضلہ شاید یہاں لا کر ڈالا جاتا ہوگا، اس لیے اس نے آپ کے لیے خصوصی انتظامات کیے اور فضلے کے ڈھیر میں آپ کو اس طرح پہنچا دیا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے یاد آ گیا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہفتے میں 1 روز فضلہ ساحل پر ڈالا جاتا ہے، ڈاکٹر قاضی نے کہا۔ تو اب آپ یہ بتا دیں کہ یہ فارمولہ کس شکل میں ہے؟ یہ کیا کوئی فلم ہے اور یا پھر اس کی کوئی نشانی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ جب میرے پاس تھا تو فائل تھی جس کا کور سرخ رنگ کا تھا اور اس پر APS کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس شکل میں ہوگا، ڈاکٹر قاضی نے جواب دیا۔ بہرحال یہ فارمولہ اب ڈاکٹر رچرڈ کے پاس ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جی ہاں، ڈاکٹر قاضی نے بتایا۔ گارڈ، یہاں علیحدہ فون ہے، میں چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ علیحدہ سے مطلب؟ گارڈ نے چونک کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے جس کی کوئی ایکسٹینشن نہ ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں آؤ، گارڈ نے کہا، اور کیپٹن شکیل اٹھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں، کیپٹن شکیل نے ڈاکٹر قاضی سے کہا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گارڈ کیپٹن شکیل کو لے کر آفس کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں آ گیا۔ یہ فون ہے، اطمینان سے بات کرو، گارڈ نے کہا۔ کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گارڈ واپس چلا گیا۔ کیپٹن نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کیپٹن شکیل نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ X2
رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں سر، کاٹلی کے دارالحکومت ماکیا سے، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ڈاکٹر قاضی اس وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن فارمولہ ابھی تک ایک جزیرے کراسونا میں ہے۔ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ ڈاکٹر قاضی کو واپس پاک ایشیا بھجوا دوں یا جیسے آپ حکم کریں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ڈاکٹر قاضی تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کیا تم نے اسے جزیرے سے حاصل کیا ہے؟ چیف نے پوچھا۔ نہیں جناب، اگر میں اسے بازیاب کرتا تو فارمولہ بھی ساتھ ہوتا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس نے فضلے کے ڈھیر میں ہونے والے تمام واقعے کی آخر تک تفصیل دہرا دی۔ تم اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو؟ چیف نے پوچھا۔ میرے دوست گارڈ کی کوئی رہائش گاہ ہے، مجھے تفصیل کا تو علم نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تفصیل معلوم کر کے مجھے بتاؤ، میرا نمائندہ ڈاکٹر قاضی کو وہاں سے لے کر پاک ایشیا پہنچا دے گا، تم فارمولے کو بازیاب کرو، X2 نے کہا۔ یس سر، میں دوبارہ کال کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہو گیا فون؟ گارڈ نے ایک کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ چیف نے اس کوٹھی کی تفصیل پوچھی ہے اور میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ چیف کا کہنا ہے کہ اس کا خاص نمائندہ یہاں آ کر ڈاکٹر قاضی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر وہ خود ہی اسے بھجوانے کا بندوبست کر دے گا۔ کیا تفصیل ہے اس کوٹھی کی؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کوٹھی نمبر 11 مارٹن بلاک جارج کالونی، گارڈ نے کہا، تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر واپس اسی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں سر، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا تفصیل ہے کوٹھی کی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کیپٹن شکیل نے گارڈ کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ اوکے، میرا خاص نمائندہ ڈاکن وہاں پہنچ جائے گا، کوڈ APS ہوگا، تم نے اس سے نام پوچھنا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر قاضی کو اس کے ساتھ بھیج دینا ہے، چیف نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر قاضی کا میک اپ کر دوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ کام ڈاکن خود کر لے گا، اور تم بتاؤ کہ کیا تم اکیلے یہ فارمولہ حاصل کر لو گے یا دوسرے ممبرز کو تمہارے پاس بھجوا دوں؟ چیف نے کہا۔ میں اکیلا ہی مشن مکمل کر لوں گا باس، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کیپٹن شکیل نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے گارڈ کو ڈاکن کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، میں گیٹ پر کہہ دیتا ہوں، گارڈ نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں ڈاکٹر قاضی اور مارسیلا بیٹھے ہوئے تھے۔ میری چیف سے بات ہو گئی ہے، ابھی ایک آدمی یہاں آ رہا ہے، وہ آپ کو ساتھ لے جائے گا اور آپ کو بحفاظت پاک ایشیا واپسی کا بندوبست کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چہرہ بدلنے کے لیے میک اپ وغیرہ کرے تو آپ پریشان نہ ہوں، کیپٹن شکیل نے ڈاکٹر قاضی سے مخاطب ہو کر کہا، تو ڈاکٹر قاضی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر کچھ دیر بعد واقعی ایک نوجوان آیا۔ اس نے APS کا کوڈ دہرایا اور اپنا نام ڈاکن بتایا، تو کیپٹن شکیل نے قاضی کو اس کے ساتھ بھجوا دیا۔ ہاں تو اب مارسیلا، اب بولو کیا پروگرام ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم جیسے کہو، مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بہرحال یہ فارمولہ حاصل کرنا ہی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مارسیلا نے کہا، تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ڈاکن نے بہت دیر کر دی ہے ٹرالر کا انتظام کرنے میں، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب ہوٹل میں عمران کے کمرے میں موجود تھے، ہو سکتا ہے اسے مشکل پیش آ رہی ہو، بہرحال وہ کر لے گا انتظام، اتنا مجھے یقین ہے، کیونکہ تمہارا چیف بہت کچھ دیکھ کر ہی کسی کو فورن ایجنٹ بناتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ ڈاکن بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ڈاکن کی آواز سنائی دی۔ تم نے بہت دیر لگا دی ڈاکن، کیا وجہ؟ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سوری عمران صاحب، وہ دراصل درمیان میں ڈاکٹر قاضی کا مسئلہ آ گیا تھا اور چیف کی کال آ گئی تھی،
کہ اسے باحفاظت پاکیشیا پہنچایا جائے، اسی لیے اس کام میں وقت لگ گیا۔ اب میں فارغ ہوں، ڈاکن نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر قاضی کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چیف کی کال آئی تھی کہ جارج کالونی کی کوٹھی نمبر 11 مارٹن بلاک میں ڈاکٹر قاضی موجود ہے۔ میں وہاں جا کر کوڈ APS بتاؤں اور اپنا نام لوں تو وہاں سے ڈاکٹر قاضی کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ میں اس کا میک اپ کر کے اور کاغذات تیار کروا کر اسے پاکیشیا بھجوا دوں اور پھر چیف کو کال کر کے تفصیلات بتا دوں۔ چنانچہ میں وہاں گیا تو وہاں مارسیلا گارڈ اور ایکریمی میک اپ میں CS صاحب موجود تھے اور ایک پاکیشیائی بھی موجود تھا۔ یہ ڈاکٹر قاضی تھا۔ میں اسے ساتھ لے آیا، پھر میں نے چیف کی ہدایات کے مطابق اس کے کاغذات کی تیاری کے انتظامات کیے۔ چند گھنٹوں کے بعد کاغذات مل جائیں گے تو میں اس کی واپسی کا انتظام کر دوں گا۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی تھی اور اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈاکن نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، اس کوٹھی کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، اگر آپ کہیں تو میں معلوم کر کے بتا دیتا ہوں، ڈاکن نے کہا۔ ہاں معلوم کر کے بتاؤ، میں پہلے CS سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرالر کا کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ اس کا بندوبست ہو گیا ہے، اب آپ جب کہیں اور جہاں کہیں پہنچا دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم پہلے اس کوٹھی کا فون نمبر معلوم کر کے مجھے بتاؤ، پھر بات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اگر مشن مکمل ہو جاتا تو وہ بھی ڈاکٹر قاضی کے ساتھ واپس جاتا اور چیف ہمیں بھی اطلاع دے دیتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ڈاکٹر قاضی اس کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ جولیا نے کہا۔ دیکھو، بات ہوگی تو معلوم ہوگا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ ڈاکن بول رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے ڈاکن کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا نمبر ہے؟ عمران نے پوچھا تو ڈاکن نے فون پر نمبر بتا دیا۔ کس کی کوٹھی ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ CS کے دوست گارڈ کی، ڈاکن نے جواب دیا۔ تمہارا نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو ڈاکن نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، میں خود تمہیں فون کروں گا، عمران نے کہا اور پھر کریڈل دبا کر ہاتھ اٹھایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ڈاکن کا بتایا ہوا پہلا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مس مارسیلا یہاں ہوں گی؟ میں ان کا دوست مائیکل بول رہا ہوں، ان سے بات کروائیں، عمران نے کہا۔ مس مارسیلا؟ وہ تو اپنے ساتھی اور باس کے ساتھ چلی گئی ہیں، انہیں گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں جناب، میں تو ملازم ہوں صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تمہارے باس کا نام گارڈ ہے نا؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مارسیلا کے ساتھ ایک ایکریمی تھا، کیا وہ بھی ساتھ گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی اور عمران کے ساتھ ہی بے اختیار چونک پڑے۔ عمران بول رہا ہوں جناب، ابھی ڈاکن نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر قاضی کو اس نے کیپٹن شکیل سے وصول کر کے پاکیشیا بھجوانا ہے۔ میں نے کیپٹن شکیل سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ حالات معلوم ہو سکیں، لیکن وہ جا چکا ہے، اس لیے آپ کو کال کی ہے، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اتفاق سے اسے ڈاکٹر قاضی مل گیا تھا، اس نے مجھے کال کی تھی، چنانچہ میں نے ڈاکن کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اسے اس سے لے کر پاکیشیا بھجوا دے، لیکن ڈاکٹر قاضی کا اس طرح اکیلا آنا ٹھیک نہیں، تم صالحہ کو لے کر اس کے ساتھ حفاظت کے لیے بھجوا دو، یہ ضروری ہے، X2 نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے اتفاق سے کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا جناب؟ کسی ہوٹل میں ملاقات ہو گئی تھی ان دونوں کی، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چیف نے مختصر طور پر ڈاکٹر قاضی کی ڈاکٹر ریچرڈ سے ملاقات اور پھر اسے فضلے کے کنٹینر کے ذریعے ساحل پہنچانے، کیپٹن شکیل کے وہاں پہنچنے اور ڈاکٹر قاضی کو لے کر آنے کی تفصیل بتا دی۔ تو اب کیپٹن شکیل کو صرف فارمولہ حاصل کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کا حصول بھی ضروری ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن کیا ڈاکٹر قاضی اس فارمولے کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتے؟ عمران نے کہا۔ کر تو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے طویل عرصہ چاہیے،
لیکن ڈاکٹر قاضی کے بارے میں جو معلومات مہیا ہوئی ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر قاضی کو جو خاص بیماری لاحق ہے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور ڈاکٹر قاضی کسی بھی وقت انتقال کر سکتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 سال تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ 1 سال زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس کی موت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس لیے رسک نہیں لیا جا سکتا، چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں صالحہ کو ساتھ بھجوا دیتا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بڑا حیرت انگیز اتفاق ہوا ہے، لیکن صالحہ کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ وہ یہاں آ کر اسے پھر واپس بھجوا دیا جائے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔